والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب کریم نے اس طرح ہر دور میں دین اسلام کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے. اسی طرح کفر جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. جو لوگ رواداری کا نام لیتے ہیں پرچار کرتے ہیں ان کی رواداری کا یا انسانی حقوق کے علمبردار جو ہیں ان کے نزدیک انسانی حقوق کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غیر مسلم کافر پریشان ہو تو اس کی مدد کس طرح کرنی ہے.
مسلمان اگر خوش ہو، خوشحال ہو، تو اس کو پریشان کس طرح کرنا ہے؟ ساری دنیا کی تنظیمیں مسلمانوں کے مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں، مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، تو یہ ادارے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جواب فراہم کرنے کے لیے۔ اگر کسی جگہ کسی عیسائی پر ظلم ہو تو یہ میدان میں آ جائے، یہودی پر زیادتی ہو یہ میدان میں آ جائیں گے، مسلمان کٹ جائے، مسلمان بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے، عصمت دری کی جائے، یہ خوش ہوتے ہیں کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بدقسمتی سے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ ان مسلمانوں کا ہے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، اور ایک حصہ ان مسلمانوں کا ہے جو عوام کہلاتی ہے، رعایا کہلاتی ہے۔ حکمرانوں کے علاوہ مسلمان کسی ملک کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، وہ ترکی کا ہو، قطر کا ہو، ہندوستان کا ہو، اس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ حکمران جو ہیں ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری حکومت قائم رہے گی، تم ہماری بات مانو، حکومت تمہاری ہوگی، پالیسی ہماری ہوگی، حکمران تم کہلاؤ گے، لیکن کرو گے وہ جو ہم کہیں گے، اس طرح کرتے رہو، تمہاری حکومت قائم رہے۔ یہ حکومت کا نشہ ایسا ہے، کوئی آنے والا آدمی اپنے پیش رو سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ ان کافروں نے ان حکمرانوں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی؟ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں، ٹیپو سلطان کے مقابلہ میں میر جعفر اور میر سعد اجارے نے کاٹے بات اور اٹھا دا تو چلو دفاع ہو جاؤ۔
طریقہ ہی نہیں پتہ نہیں چھٹی والے دن پیدا ہوئے وہ نا پتہ نہیں تھوڑا بہت کوئی تھوڑے کوئی امی ابا ہوتا ٹھیک نہیں تو تھی بھی جاؤ دفاع جاؤ نکل جا تو تھوڑی جی شرارت کرتا پھر بہ جاتا ہے کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ نیانے بوٹھا چھوٹ کے جتن عمر بھی آن یہاں بڑی سوال بیٹھ ہے کوئی کر رہے جو مرضی کرے انہوں پوچھیں گے چھڑا ہے کوئی نہیں اور بچے ہم تربیت بڑے ہوئے جس کا اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر نہیں آتا وہ بچہ اگر مسجد کے اندر آئے گا تو سوائے شرارت دے کھ نہیں کرے گا وہ دی حد تک امکان کوشش ہوئے گی کہ جڑے نماز پڑھ رہے نہیں انہاں دی نماز خراب کرو کیونکہ وہ سامنے کدے نماز کی گل ہی نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں کہ ٹیپو سلطان کو لوگ آج بھی جانتے ہیں عزت سے احترام سے اس کا نام لیتے ہیں لیکن وہ جو میر جعفر تھا میر صادق تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا کوئی آدمی عزت کے ساتھ ان کا نام لینے والا دنیا میں نہیں انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور برطانیہ سے وفاداری کی ان کا دین یہ تھا کہ ان کے ساتھ ملنے سے ہمیں حکومت مل جائے گی حکومت نہیں ملی ذلت اور رسوائی ملی ایران کا جو شہنشاہ تھا رضا شاہ پہلوی لوگ جانتے ہیں وہ کیسے مرا کس حال میں مرا جن کی سیاست پر وہ چلتا تھا اقتدار کے بعد ان لوگوں نے اسے پناہ دی ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں کوئی نماز نہیں تھی کوئی روزہ نہیں تھا صرف یہ بات تھی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے بس یہ 13 سالہ محنت تھی لیکن اس میں ہوا کیا دیکھو اس میں نماز نہیں تھی اس میں روزہ نہیں تھا کوئی اعمال نہیں تھے اس کے باوجود جو آدمی اسلام قبول کرتا تھا اس پر ظلم کے تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے اس سے زیادہ پرامن معاشرہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے کسی کو تکلیف ہو کوئی عمل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایک وقت آئے گا یہ حکمران یہ جرنیل اور کرنیل یہ ایک مسجد میں جائیں گے اور اس
مسجد کے خطیب کی یہ پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہیں گے، پاؤں پکڑ کر کہیں گے جہاد پر بات کیجیے، لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کیجیے، جہاد کے لیے لوگوں کو بلائیے۔ آج یہ انگریز کے چمچے بن کر اتنا ظلم انگریز نے مجاہدین پر نہیں کیا جتنا یہ مصنوعی مسلمان مجاہدین پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہیں ضرورت پڑے گی ان کی۔ آپ دیکھیں ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، فوج جو ہے اس کی وجہ سے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، لوگ آرام سے سوتے ہیں۔ یہ جو افغانستان ہے وہ طالبان کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، کوئی تنہا دار فوج نہیں تھی، وہ صرف جذبہ جہاد والے تھے۔ 50 ملکوں کی فوج کو انہوں نے ذلت اور رسوائی کی اس گہرائی میں پہنچایا کہ آج وہ لوگ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں یہ انہی کا مقدر ہے۔ یہ کوئی فوج نہیں تھی، ایک جذبہ تھا۔ جو آدمی اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے اس کے اندر جذبہ اور ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت 27 رمضان سے جو صورتحال چلی ہے، یہ مسجد اقصی جو ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ میں ذکر ہے، حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو زمینی سفر جو ہے وہ آپ نے مکہ سے مسجد اقصی تک کیا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس میں 1,24,000 انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ وہی مسجد ہے جس میں آپ نے امامت فرمائی اور آپ باقی سارے نبی تھے، حضور نبیوں کے امام تھے، امام الانبیاء تھے۔ اب یہ مسجد جو ہے یہ حضرت سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد زمانے کی گردش سے یہ جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تو دوبارہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ وہ مسلمانوں کے پاس ہو، مسلمانوں کی اس پر حکومت قائم ہو اور اس خطے کو کافر مسلمانوں سے چھین لے تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کھوئے ہوئے علاقے کو واپس کریں۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس وقت وہاں دو چیزیں، ایک کہتے ہیں یہ فلسطین کی حکومت ہے، 22 لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے، یہ حکومت ہے۔ اس حکومت کے اندر جیسے پاکستان کے اندر مختلف جہادی تنظیمیں ہیں، اسی
جہادی تنظیم ہے جس کو کہتے ہیں حماس. یہ حماس کوئی فلسطین کی باقاعدہ فوج نہیں ہے، بلکہ یہ جہادی تنظیم ہے. اب یہ جو جہادی تنظیم ہے، اسرائیل کا ذہن یہ تھا، یہ 1967 سے کبھی یہ مسجد کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی نمازیوں پر ظلم کرتے ہیں. اسرائیل کی اپنی ذاتی آبادی جو ہے وہ 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ کے درمیان، وہ بھی کوئی اتنا بڑا ملک نہیں. لیکن اس کے مقابل جو فلسطینی ہے وہ تو 22 لاکھ کے قریب ہے. اور یہ 22 لاکھ جو ہے، ان کے ایمان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس قدر ظلم و زیادتی کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے. ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم پروگرام بنا کے آتے ہیں کہ کھانا آ کے کھائیں گے، چائے آ کے پیئیں گے، ٹھیک ہے، فلاں کام جو ہے وہ نماز پڑھ کر آ کر لیں گے. فلسطینیوں کو یہ علم ہوتا ہے، ہم مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم یہاں آنے کی بجائے وہاں چلے جائیں. موت ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسجد سے رخ نہیں کیا. اب یہ مسجد جو ہے بھئی ہمارا یہ قبلہ اول ہے، یہ رومیوں کے پاس رہی تقریباً 500 سال، یہ رومیوں کے پاس رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 15 ہجری میں یہ ہمارے قبضے میں آئے، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. یہی وہ جنگ تھی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مدینہ سے نکلے، تو آپ کا جو غلام تھا اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہوتی تھی کہ سربراہ جا رہا ہے، اس کے آگے پیچھے جناب والی خود بندار ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، انتظامیہ ہے اور بڑے لوگ ہیں، یہ قافلہ ہزاروں پر مشتمل ہو جاتا. نہیں، ایک سیدنا فاروق اعظم تھے، ایک ان کا غلام تھا. اور یہ سفر کیوں کیا؟ کچھ دن لڑائی ہوتی رہی. اس کے بعد جو یہودیوں کا ربی تھا، عالم تھا، اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہا کہ بھئی یہ لڑنا فضول ہے، لڑائی بھاگنا. ہماری جو کتاب ہے تورات و انجیل، اس کے اندر اس حکمران کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جس حکمران کے دور میں یہ ہم سے چھین لی جائے گی. تم اپنا حکمران بلاؤ، اگر اس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہوئی تو ہم بغیر لڑائی کے تمہیں یہ شہر دے دیں گے، اور اگر اس کے اندر یہ علامات موجود نہ ہوئی تو پھر تم لڑتے رہو، تم اس کو فتح نہیں کر سکتے. اب انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، آپ آئیں. ہمیں اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ جانا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں، ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں. اب جب سیدنا فاروق اعظم سے کہا گیا تو انہوں نے کہا چلو اب تیاری کیا ہے؟ غلام سے کہا چلو بھی چلو. بندے 2 ہیں، سواری 1 ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا یہ وہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. یہ کہنا بالکل آسان ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی ریاست مدینہ کا معنی یہ ہے کہ تمہیں بندوں کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا، اور بندوں کی بجائے تمہیں کتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. جہاں بندے مر رہے ہیں تمہیں پرواہ نہیں، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک آدمی عام آدمی ضرورتیں سب کی برابر ہوتی، روٹی سب کھاتے، بیمار سب ہوتے، سب نے دوائی لینی ہوتی. 15,000 20,000 اس میں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں گزارا نہیں مینٹین کریں بجٹ بنانے والے کہ 20,000 سے وہ گھر کا بجٹ تو بنا کر دیں. اور تم دو کہتے ہو 2.5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں، اور 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ سے تمہاری 10 لاکھ کے قریب تنہا کر دی گئی. ایسے ریاست مدینہ نہیں چلتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یار نے جانے کو پڑھا نہ کٹو کی تم جا تم آج ہی بناتے ہیں. چھوٹی بڑی جا رہی میں باہر ڈاٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. وہ گھر میں حلوہ پکا ہوا تھا. اب انہوں نے یاد رکھیے پاک کردار آدمی، شریف آدمی، غیرت مند آدمی جب گھر میں آتا ہے اس کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے وہ کھانا شروع نہیں کرتا، اور پہلے پوچھتا یہ آیا کہاں سے ہے. میں تو تمہیں آلو کے پیسے دے کر گیا تھا، یہ گوشت پک گیا، یہ کدھر سے آیا؟ تجھے یہ پوچھتا نہیں. اس سے بڑا کہتے دیوس، دیوس وہ ہے جس کے سامنے اس کی بیوی بدکاری کرے وہ ٹس سے مس کرے. گھر میں عورتیں ایسی رہتی ہیں کوئی نامی والا، کوئی کپڑا نہیں پہنتی، اچھا کبھی انہوں نے کرے منہ نہیں دھوتا، اللہ نے دکھائے ہوتے ان کو بھی باہر جانا شاپنگ کرنی، 1.5 گھنٹہ لائے گی تیار ہونی. کس کے لیے یہ تیاری؟ کس کے لیے؟ ارے پتہ نہیں کیا تم کدھر تیار ہونی ہے؟ تینوں صرف میرے لیے تیار ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں علاقے میں گیا ہوں، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. بے شمار عورتیں، نمازی عورتیں، تہجد گزار عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں یہ جہنم میں جائیں گی خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا بچے ضد کر رہے تھے 1 ہفتہ بیت المال سے جو ہمارے لیے روزانہ آٹا آتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا ہم نے ادا کرا.
ایک ہفتے کے بعد اتنا ہو گیا کہ اسے فروخت کر کے ہم نے دیگر چیزیں خریدی اور اس سے ہم نے یہ حلوہ پکا لیا، بچے ضد کر رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو آواز دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور بیت المال میں جمع کرا دو اور ان کو کہو کہ ہمارا وظیفہ اتنا کم کر دو، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری ایک ہے، سوار دو ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے بندے ہم کو ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ منزلیں مقرر کر لیتے ہیں، ایک منزل میں بیٹھوں گا، تم مہار پکڑو گے، اور دوسری منزل تم بیٹھو گے، میں مہار پکڑوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، میں غلام، میں نہیں۔ تھکاوٹ دونوں کو ہوتی ہے، دونوں ہم انسان ہیں۔ اب یہ چلتے چلتے جب آخری منزل آئی تو اس وقت باری جو ہے یہ غلام کی تھی، سوار ہونے کی۔ اس نے کہا حضرت پیچھے ہو گیا تو ہونا تھا، اب آپ بیٹھے میں مہار پکڑتا ہوں۔ نا انصاف، لوگوں کو نوشیروان کا عدل یاد ہے، نبی کے علاوہ اس زمین پر کائنات ارضی پر عمر سے بڑا عادل نہ نے پیدا کیا ہے، نہ کر سکے۔ عمر وہ ہے جس کے نام پر عدل ناز کرتا، جس نے یہ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ ظلم کس پر ہوا ہے۔ یہ عمر بن عاص گورنر تھے، ان کے بچے نے ایک عام بچے کو مارا۔ ہوا یہ کہ دور میں وہ عام شہری جو تھا وہ عمر بن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا، تو اس نے اس کو پکڑا اور کوڑے مارا اور فرمایا تو گورنر کے بیٹے سے آگے نکل گیا، تیری یہ جرت کیسے ہوئی؟ اب وہ بندہ مدینہ گیا، اس نے جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات بتائی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے گورنر کو بلایا اور پوچھا بتاؤ ماؤں نے بچوں کو عذاب دینا ہے، تم نے غلام کب سے بلا دیا؟ اس عربی سے کہا کہ یہ گورنر کے بیٹے کو پیٹو جس طرح اس نے تمہیں پیٹا۔ اسے کہتے ہیں انصاف۔ اب جب یہ بیت المقدس پہنچے تو وہ جو ربی تھا اس نے اپنی انجیل پکڑی، تورات اپنی کتاب پکڑی، ایک نظر وہ کتاب پہ ڈالتا تھا، ایک نظر سیدنا فاروق اعظم پہ ڈالتا تھا، اور اس نے کہا بھائی باقی تو ٹھیک ہے، 100% نشانیاں آپ نے پائی نہیں کی، لہذا آپ لڑے، یہ شہر آپ فتح نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کون سی نشانی کب رہ گئی؟ اس نے کہا ساری نشانیاں ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اس شہر کو فتح کرے گا، جس کے دور میں یہ شہر فتح ہوگا، اس کی قمیض کو 14 پیبند لگے ہوں گے۔ ہمیں 13 نظر آئے ہیں، 14 نظر نہیں آئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بات اوپر وہ کہا یہ کیا بڑے کی کاٹی قمیض کو لگی،
یہ تمہیں نظر نہیں آتی، تو بغیر لڑائی کے نشان ہے۔ یہ اس وقت تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا جب تک مسلمانوں کے اندر غیرت تھی، مسلمانوں کے اندر ایمان تھا۔ پھر ہم نے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے، تسبیحیں خرید لی، اور ہم نے یہ تعلیم دینی شروع کی کہ جہاد ضروری نہیں ہے، راستے کو صاف کرنا بھی جہاد ہے، کسی بچے کی ناک بہہ رہی ہو اسے صاف کرنا بھی جہاد ہے۔ ہم نے جہاد کی تعریف بدل دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے مقدس مقامات ہم سے چھین لیے گئے۔ پھر ایک عرصہ یہ مسجد عیسائیوں کے پاس نہیں، پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر واپس کیا۔ آج ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی رہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا، کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ سب سے پرانا مسئلہ ہے، اور یہ کبھی بھی اسے حل نہیں کریں گے۔ یہ فلسطین، آپ اس کا نقشہ دیکھیں، کوئی وقت تھا کہ یہ اسرائیل کی طرح، یہ غاصب ریاست ہے، یہ غاصب لوگ یہاں کے نہیں ہیں، انہوں نے فلسطینیوں سے چھینا۔ کیوں؟ فلسطینی تلوار چھوڑ کر یہ تسبیح پہ آ گئے، یہ اللہ اللہ کرنے پہ آ گئے، وہ ان کے گھروں پہ قابض ہو گئے، ان کی مساجد پہ قابض ہو گئے، سارے چھا گئے۔ وہ 70 سال کے بعد یہ ہوا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مکہ والے یہ سمجھتے تھے یہ کون ہے، یہ وہ ہے جن کو ہم بازاروں میں لٹاتے تھے، یہ وہ ہے جن کو بازاروں میں کماتے تھے، یہ وہ ہے جن کی چھاتی پہ پتھر رکھ دیتے تھے، یہ وہ ہے جو ہمارے سامنے اکڑ نہیں سکتے تھے، گردن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر یہ آئے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ بے صبر سمجھنے والے ایسے آئے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ فتح و شکست یہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے۔ بدر میں مکہ والوں کی کمر توڑ دی، 70 بندے مارے گئے، سردار مارے گئے، ابو جہل جیسے لوگ قتل ہو گئے بچوں کے ہاتھوں۔ 70 سال کے بعد اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ یہ فلسطینی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو چونٹی سے ہاتھی بڑھوا دیتا۔ اب اسرائیل کا وہ جو سسٹم تھا کہ یہاں میزائل، آج پوری دنیا میں اسرائیل کا حملہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں پوری دنیا کی معیشت کو یہ کنٹرول کر رہا تھا، ہر ملک میں اس کا ایک روپ تھا، ذرا کہ تم نے ایسا کیا تو ہم حملہ کر دیں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ حماس نے اسے ننگا کر دیا، یہ کھوکھلا ہو گیا، یہ اپنے کسی شہر کو بچا نہیں سکا۔ مسلمان کی تاریخ ہے، مسلمان مرتا ہے، اس کی موت پہ اس کی ماں بھی فخر کرتی ہے، اس کا باپ بھی فخر کرتا ہے۔ یہودی موت سے ڈرتے ہیں، اور وہ نفسیاتی مریض ہو گئے ہفتے کے اندر، بڑی تعداد میں، جس طرح یہ پوری دنیا سے یہودی آئے تھے یہاں، اسی طرح اب یہ واپس جا رہے ہیں۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی،
اب وہ کہہ رہا ہے کہ فائر بندی ہونی چاہیے. وہ حماس والے کہتے ہیں جی ابھی تو شروع ہے کام, چلو کہاں تک چلتے ہیں. اور کچھ بے غیرت قسم کے مسلمان ہیں, اسلحہ ہونا اور بات ہے, طاقت ہونا اور بات ہے, فوج ہونا اور بات ہے, غیرت ہوتی ہے جس سے آدمی ڈرتا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہوں دونوں طرف سے ظلم ہوتا ہے, یہ بھی ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں, سیز فائر ہونا چاہیے. اللہ تمہیں ہدایت دے, دونوں ظلم نہیں کر رہے. ظالم وہ ہے جس نے نمازیوں میں فائر کھولا, ظالم وہ ہے جس نے پرعمل لوگوں پر فائرنگ کی. وہ تو اپنے دفاع میں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. فلسطینی, اور اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا, امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کا ساتھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اسرائیل امریکہ کی عوام یہ فلسطین کے ساتھ ہے. برطانیہ کھلا یہ اسرائیل کا ساتھی ہے, لیکن برطانیہ کی عوام لاکھوں کی تعداد میں روڈوں پر آ گئی, اسرائیل کی مذمت کرتی ہے, فلسطین کی حمایت کرتی ہے. فرانس وہاں کی عوام اسرائیل کے مخالف اور فلسطینیوں کی حمایت میں روڈوں پر آ گئی. اور ہماری حکومت جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ احتجاج کر رہی ہے. مولوی صاحب مسجد میں آئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر آدمی, محلے کا امیر آدمی, وہ مسجد میں صفائی کر رہا ہے. مولوی صاحب نے پوچھا, ہاں صاحب بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سنے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ مسجد کو صاف کرنا بہت بڑا ثواب, مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا ثواب, تو میں تو ثواب سمجھ کر یہ کر رہا ہوں. اب مولوی صاحب آگے بڑھے اور اس سے انہوں نے وہ جھاڑو لے لیا, اس نے کہا مجھے صفائی کرنے دو. مولوی صاحب نے کہا جناب صفائی کرنا ثواب ہے, یہ کسی غریب کے لیے رہنے دو, تم کوئی اور مسجد بناؤ تمہیں وہاں ثواب ملے. تمہارا کام صفائی کرنا نہیں, تمہارا کام مسجدیں بنانا ہے. حکمرانوں کا کام احتجاج کرنا نہیں, حکمرانوں کا کام جو ہے وہ جرأت دکھانا ہے, وہ للکارنا ہے کفر کو. احتجاج کے لیے ہم کافی ہیں. احتجاج وہ کرتا ہے تو کر کچھ نہیں سکتا. آج پورا ملک جو ہے وہ اس دین کی مذمت میں, فلسطین کی حمایت میں, پورا ملک جو ہے وہ متحد ہے. اللہ کرے اس وقت پاکستان, ترکی, ایران, بلکہ اب تو کویت بھی آ گیا, اردن آ گیا, چاروں طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں. اور یہ ایسا وقت ہے, اس میں ہر طرف محال خود کھلا ہے, ہر ملک کو یہ دھمکی دیتا حملہ کر دو. اب چاروں طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا, اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا. ہمارے جو تجزیہ نگار وہ بات کرتے ہیں اور آخر میں یہاں آ کر وہ ان کے پاس یہ اسلحہ آیا کہاں سے, تو آگے کرونا چوری کر کے کریں, کسی کوٹھے سے رکھیا سی اسے چک کے لا گئے. اور بھائی اللہ نے ان کو دیا ہے, 70 سال تک یہ مرتے رہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں آیا. یہ تو مسجد میں پتھر رکھتے تھے, پتھر مارتے تھے, یہ تو گلیل والے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس اسلحہ آیا ہے تو یہ اللہ نے کسی ملک کے دل میں ڈالا کہ ان کو اسلحہ دو. ان کی اللہ نے مدد کی ہے, اور اللہ نے ان کو مدد دی ہے اس لیے نہیں کہ یہ ذلیل اور رسوا ہو جائے, اس لیے کہ یہ غالب آئیں گے اللہ کے فضل سے. بڑے بڑے کافر لوگ, اور ایک ہیں کافروں کی پیشی بنی, وہ کہتے ہیں
2023 تک اسرائیل ختم ہو گیا۔ یہ تو تورات ہے، اس میں ایک کتاب ہے حضرت دانیال کی، تو حضرت دانیال جو ہے وہ فرماتے ہیں تورات کے اندر آج بھی موجود ہے کہ یہ ظلم کی ریاست ایک ظلم کی تعصب کی ریاست ہوگی۔ وہ اتنے سال چلے، وہ کہتے ہیں تقریباً اس کا جو دورانیہ ہے وہ 70 سے 75 سال تک ہے۔ یہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے اب یہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ جو علاقے تم نے غصب کیے ہیں وہ واپس کر۔ اللہ رب کریم ہمیں ہر طریقے سے جو بھی طریقہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں ان کی مدد ہمیں کریں۔ اگر ہم ان کے لیے اسلحہ فراہم نہیں کر سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، سر سجدے میں رکھ کر دعا تو کر سکتے۔ دعاؤں میں بڑی پاور ہے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق